رسول کی حدیث ہے اہل سنت کی کتابوں میں کہ اگر قیامت آنے میں ایک دن رہ جائے اور امام کا ظہور نہ ہو، اللہ اس ایک دن کو اتنا طویل کرے گا جب تک مہدی کا ظہور نہیں ہوگا۔ قیامت آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ شرط ہے امت کے اعمال کی امامت میں چھپی ہوئی۔ قرآن کی ایک آیت ہے وَقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، روکو ان سے ابھی کچھ پوچھنا باقی ہے۔ یہ آیت کا تعلق زمین سے نہیں، روز قیامت سے، کہ قیامت کے روز اللہ کہے گا ملائکہ سے ان کو روکو، ان سے ابھی کوئی سوال باقی ہے۔ میں ابھی اس مجمع کو بیٹھے ہوئے کو کہوں کہ انہیں روکو تو یہ تو پہلے رکے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے کو نہیں روکا جاتا، چلتے ہوئے کو روکا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کچھ لوگ میدان قیامت میں کھڑے نہیں ہوں گے، جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ جو قریب بیٹھے سر اٹھانا، میں ذہنوں کے قریب آ چکا ہوں، وہ لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ نماز کا سوال ہو چکا ہے، روزے کا سوال ہو چکا ہے، زکوٰۃ کا سوال ہو چکا ہے، حج کا سوال ہو چکا ہے، اعمال کا سوال ہو چکا ہے، احکامات پوچھے جا چکے ہیں، محرمات پوچھے جا چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے نامہ اعمال تل چکے ہیں، ان کے نامہ اعمال کی گٹھڑی وزنی تھی، اس لیے وہ کوثر سے گزر چکے ہیں، وہ میزان سے گزر چکے ہیں۔ اب ان کی ایک ہی منظر رہ گئی ہے، اب انہوں نے کہیں اعمال نہیں دکھانے، اب انہوں نے کہیں بھی اپنی چیکنگ نہیں کروانی، انہوں نے صرف اب جنت کے دروازے پہ جانا ہے۔ یہ بڑھ رہے ہوں گے جنت کی طرف، یا خدا کہے گا انہیں روکو، انہیں روکو، ان سے بھی ایک سوال باقی ہے، ان سے کچھ پوچھا جائے گا۔ آج ہمیں کہتے ہیں، تم شیعہ جا کر منبر سے کہتے ہو کہ ولایت کے قائل ہو جاؤ، نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، اعمال نہ کرو، صرف علی ولی اللہ پڑھو، اللہ جنت دے دے گا۔ غلط، میں ٹھوک کے عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ ہم یہ نہیں کہتے نماز چھوڑ دو، علی کو پکڑو، روزہ چھوڑ دو، علی کو پکڑو، زکوٰۃ چھوڑ دو، علی کو پکڑو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، زکوٰۃ بھی ہو، حج بھی ہو، اگر علی نہیں ہے کچھ بھی نہیں۔